الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صدر محترم ڈاکٹر الطاف صاحب، ہمارے شہر کے پرانے خادم دین جناب قاری طفیل صاحب، ہمارے مخلص بھائی اور دینی ملی تعلیمی کاموں میں متحرک رہنے والی شخصیت جناب مولانا سفیان جمالی صاحب، ہمارے یہاں کے مشہور شاعر جناب آزاد انور صاحب، مہد ملت کے شعبہ حفظ کے صدر جناب حافظ ساجد اختر صاحب، اسی طرح شعبہ حفظ کے استاذ مفتی حامد حسین صاحب اور دیگر علماء، معزز شخصیات اور آپ تمام صاحبان اعزاز، طالبان علوم نبوت، مجھے اس کا احساس ہے کہ ہم لوگ ٹھنڈک کے موسم میں کھلی جگہ جمع ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ طالب علموں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اس لیے میں اس کی رعایت کرتے ہوئے تھوڑے وقت میں چند ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اعزاز و استقبال کچھ نئی چیز ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کی کچھ برکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آزاد انور صاحب، اس کی کچھ برکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ برکت ضرور ہوئی کہ پہلے اکا دکا مفکر اسلام ملتے تھے، آج کل جو پتھر ہٹاؤ اس کے نیچے سے 1 درجن مفکر اسلام نکلتے تھے۔ سوشل میڈیا نے بہت سو کو مفکر اسلام بنا دیا ہے، جو ان کے سمجھ میں آتا ہے لکھتے ہیں، اور کھلا میدان ہے، تھوڑی سی حرکت انگلیوں کو دینی پڑتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں۔ ہمارے یہ حضرت مولانا ابو اسامہ یوسفی صاحب پرانے علماء میں سے ہیں، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب سوشل میڈیا کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت لوگ بہت امن اور عافیت میں تھے۔ کسی کا انتقال ہوتا تھا، ہفتے 2 ہفتے مہینے کے بعد پتہ چلتا تھا، یعنی بیرون شہر کسی کا انتقال ہو جلدی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی ہی میں اپنے مرنے کی خبر پڑتا ہے۔ لوگ جو ہے جہاں سنتے ہیں کہ کوئی عالم بیمار ہے، اس کے انتقال کی خبر پہلے سے تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، ابھی وہ انتقال ان کا ہوا نہیں کہ خبر آ جاتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ لوگ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آزاد بھی ہو گئے اور بے باک بھی ہو گئے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعزاز و استقبال ہرگز کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی حدیثوں میں اور آپ کے عمل میں اس کی بنیاد ملے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جن میں جو خوبی یا خصوصیت دیکھی، آپ نے اس اعتبار سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو عزت دی۔ قرآن پاک کے سلسلے میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب اونچے درجے کے صحابہ ہیں، لیکن قرآن مجید کے سلسلے میں زیادہ مہارت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علم اور تلاوت کے لحاظ سے ان کی اس صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن پاک کی بہترین تلاوت ابی ابن کعب کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان سے کہا کہ تم قرآن پاک سناؤ، اور اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم سے قرآن پاک سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے روایت میں ان کا جملہ ہے، انہوں نے کہا او سمان اللہ، کیا اللہ نے میرے نام سے یہ بات کہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارے نام سے۔ بس وہ خوشی سے رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ ایک مرتبہ درخت پر وہ چڑھ رہے تھے، مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ رہے تھے، تہبند باندھے ہوئے تھے، پنڈلیوں سے تہبند ہٹ گیا تو ان کے پیر بہت پتلے پتلے تھے، ٹانگیں پتلی تھیں۔ صحابہ بہرحال انسان تھے، اور وہ ان کے ساتھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے ساتھی تھے۔ تو کسی دو چار لوگوں کو ہنسی آ گئی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، آپ نے ارشاد فرمایا ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسو نہیں، کل قیامت کے دن میزان میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے، ترازو میں وزندار ہوں گے۔ یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں پر ان کی اہمیت واضح کرے۔ علماء ہوں یا حفاظ، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا اعزاز کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا استقبال کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس معنی میں کہ جب ہم ان بچوں کا استقبال کریں گے، ان کا اعزاز کریں گے، تو دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ اگر ہم بھی دین کا علم حاصل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا، اگر ہم بھی قرآن پاک حفظ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ آپ دیکھیے ایک عالم بنتا ہے بہت محنت کے مرحلے سے گزر کر، ایک حافظ بنتا ہے محنت کے مرحلے سے گزر کر۔ گھر بیٹھے کوئی عالم حافظ نہیں بن جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے شہر میں چونکہ علماء کی کثرت ہے، حفاظ کی کثرت ہے، تو ہم لوگوں کے دل میں اتنی عظمت نہیں ہے، ہم لوگوں کے دل میں اتنی قدر بھی نہیں ہے، چونکہ اپنے ہاں بہت ہو گئے اس لیے ہم لوگوں کے دل میں اتنی عظمت نہیں رہ گئی۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ عالم کو عالم بننے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، حافظ کو حافظ بننے میں محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کر کے آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اب اگر کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے اور اس کو اعزاز دیا جائے، استقبال کیا جائے، تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔
اور اعزاز اور استقبال کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے ان عزیزوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو یہاں پر صاحبان اعزاز ہیں۔ آپ حافظ بن گئے، آپ عالم بن گئے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، لیکن یہیں آپ کا سفر تمام ہو گیا، ایسا نہیں۔ آپ کو ابھی بہت دور جانا ہے، آپ کو ابھی بہت محنت کرنی ہے۔ حافظ قرآن کو اپنے حفظ قرآن کی ہر طرح حفاظت کرنی ہے، اور قرآن پاک جو اس کے سینے میں ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہم لوگ سنتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی، اور اللہ اس کی سفارش کو سنے گا، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے قرآن پاک یاد کیا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس نے قرآن یاد کیا پھر قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پاک جو راستہ بتا رہا ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تب اللہ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے صرف قرآن پاک کے حروف یاد کر لیے لیکن ہم نے قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ہم نے قرآن پاک کی ہدایتوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اپنایا، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے۔ صرف حروف اور الفاظ یاد کر لینا اور اس کے احکامات اور قرآن پاک کی ہدایات سے صرف نظر کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ قرآن پاک اس لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ سب قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن پاک محفوظ رہے۔ یہ نہ ہو کہ آج حافظ بن گئے پھر ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح رسی کھل جانے کے بعد اونٹ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے حافظ قرآن کے دل سے قرآن نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم توجہ نہیں دیں گے، قرآن پاک بار بار پڑھیں گے نہیں، محفوظ نہیں رہ پائے گا، بھول جائیں گے، اور قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے جو حافظ بن گیا زندگی کی آخری سانس تک وہ اپنے حفظ قرآن کی حفاظت کرے، روزانہ پڑھے۔ ابھی حرم شریف کے قریبی دور میں ایک امام گزرے ہیں، شیخ علی جابر، وہ بہترین قرآن پاک پڑھتے تھے اور زبردست قرآن ان کو یاد تھا۔ حافظ قرآن جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا حافظ ہو تب بھی مصلی کی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ مصلی کی ایک ہیبت ہوتی ہے، جیسے مائک کی ایک ہیبت ہوتی ہے ویسے ہی مصلی کی ہیبت ہوتی ہے۔ اچھا بھلا آدمی آپ دیکھیں گے یہاں وہاں بیٹھا ہے، بہت بات کرتا ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کی تو زبان ہی نہیں رکتی، لیکن اس کو مائک کے سامنے کھڑا کر دو حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ مائک اور وائف دو ایسی مخلوق ہے جس کے آگے آواز نہیں نکلتی۔ یہ دونوں مخلوق ایسی ہے جس کے سامنے اچھے خاصے لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مصلی کی ہیبت ہوتی ہے۔ جب آدمی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے بہت اچھا بھی یاد ہے تو مصلی کی ہیبت ہوتی ہے، پیچھے جو لوگ ہیں ان کی ہیبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اور جو پارے ہیں جب تراویح میں پڑھے جاتے ہیں عام طریقے پر غلطی نہیں آ رہی، سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں جو بار بار پڑھی ہوئی ہے اس میں غلطی آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھانے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اور تو پیچھے والوں کو یاد نہیں ہے مگر سورہ یاسین یاد ہے، تو اس کی ہیبت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، ہیبت آدمی پہ طاری ہوتی ہے۔
اور اچھا خاصا آدمی برسوں تراویح پڑھانے والے لوگ بھی مصلی کی ہیبت کا کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بھول گئے تو پریشانی ہونے لگتی. ہمارے ہاں ایک دفعہ اپنے شہر میں عجیب قصہ پیش آیا تھا. ایک حافظ صاحب، نام نہیں لوں گا، پرانے حافظ صاحب ہیں، وہ بیچارے تراویح پڑھا رہے تھے، اٹک گئے. تو حافظ جو ہیں ان کو معلوم ہے جب اٹکتے تو پیچھے سے پڑھتے ہیں، تو اٹکے تو پیچھے سے لوٹا کے پڑھے، لیکن پھر وہاں کے گاڑی اٹک گئے، پھر پیچھے سے پڑھے، پھر پیچھے. اب وہ بیچارے جو ہے پریشان ہو گئے. کئی دفعہ پڑھے اور پیچھے کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں تھا، بار بار پڑھ رہے وہیں آ کے اٹک جا رہے. وہ اتنا زیادہ دماغ پہ ان کے سوار ہوا کہ بار بار اٹک رہے تھے. انہوں نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دی ہے، جیسے جنازے کی نماز میں سلام پھیر دیتے ہیں کھڑے کھڑے، انہوں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دی. تو مصلی کی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے. آپ کو جو بات سنا رہا تھا وہ یہ کہ ہم اپنی مسجد میں اگر تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، ہمارے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 200 400 500. لیکن حرم شریف میں جب امام کھڑا ہوتا ہے، ایک تو خانہ کعبہ سامنے ہے، پھر پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، اولیاء ہیں، اور پیچھے ہی جو امام کھڑے ہوتے ہیں وہ زبردست حافظ ہوتے ہیں. اس مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک سنانا معمولی دل گردے والے کا کام نہیں ہے. تو شیخ علی جابر جن کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حرم شریف میں تہجد کی نماز میں انہوں نے پورا قرآن سنایا تہجد میں، اور تہجد کے وقت بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تہجد میں پورا قرآن سنایا، اور پورا قرآن اس طرح سنایا کہ نہ کہیں غلطی آئی نہ کہیں اٹکے، اس طرح پورا قرآن سنایا. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا پختہ قرآن پاک ان کو یاد ہوگا. نہ کہیں غلطی آئی، نہ کہیں متشابہ لگا، نہ کہیں اٹکے، پورا قرآن اس طرح سنایا. تو ان سے ان کے ایک شاگرد نے جو خود بہت بڑے عالم، بلکہ وہ بھی بعد میں مسجد نبوی میں امام ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ حرم شریف کے مصلی پر آپ نے ایسا قرآن پاک سنایا، سب حیران ہیں کہ آپ کو اتنا پختہ قرآن پاک کیسے یاد ہے. یہ جو ہمارے حافظ بنے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میری یادداشت کی قوت اور حفظ کی پختگی کا راز اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، جب سے میں حافظ بنا ہوں روزانہ ایک پارہ عام دنوں میں، اور شعبان کے مہینے میں روزانہ 3 پارہ پڑھنے کا ایسا معمول ہے کہ کبھی مرض میں، سفر میں، بیماری میں، آزاری میں کبھی میں نے ناغہ نہیں ہونے دی. روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں، اور شعبان میں روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں، دور کرتا ہوں. اس کی وجہ سے قرآن مجید مجھ کو ازبر ہے. یہ چیز ہے کہ حافظ بن گئے مگر مسلسل پڑھتے رہے، کبھی چھوڑا نہیں. کتنی سخت بیماری ہو، سفر ہو، ہم لوگوں کا تو کوئی معمولی بہانہ ہوتا ہے، ہم لوگ چھوڑ دیتے. اس سے ہمارا نقصان ہے. روزانہ پڑھنا چاہیے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جاوید صاحب، حافظ ساجد صاحب نے، یہ سب حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے. میرے استاد تھے نورانی مسجد میں امام، ان کو بھی بہت اچھا قرآن پاک یاد تھا. تو ایک دن سنانے لگے کہ جب میں نوعمر تھا، نوجوانی تھی، ناسک میں شبینہ پڑھانی تھی، تو وہاں جا رہے تھے اور بھی کئی حافظ ساتھ میں تھے. کہنے لگے لٹکتے ہوئے، نوعمری تھی تو لٹکتے ہوئے بس میں گئے، وہاں پہنچے تو بخار ہو گیا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج تم لوگ سنا دو، آج میری طبیعت اچھی نہیں، کل میں سنا دوں گا. منتظمین نے سمجھا کہ اس کو نہ قرآن یاد نہیں ہے، یہ بہانہ بنا رہا ہے، قرآن اس کو یاد نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا ہوگا، وہ ان کے کان میں پہنچ گیا، ان کو آیا غصہ. اس دن تو نہیں سنا سکے، اگلے دن جب کھڑے ہوئے سنانے کے لیے کتنا پختہ قرآن یاد رہا ہوگا، اس سے اندازہ کیجیے. سنانا شروع کیا تو پہلی رکعت میں سورہ قاف پہ پہنچ کر رکوع کیا، 26ویں پارے پر. ایک رکعت میں سورہ قاف تک پڑھا. پھر دوسری رکعت میں
30वें पारे तक पढ़ा और फिर 18 रकत पूरी कर दी। इस तरह एक रात में पूरा कुरान पाक सुनाया, कहीं अटके नहीं, कहीं गलती नहीं। तो जब उन्होंने सुनाया हम लोगों को, तो मैंने पूछा कि मौलाना जब आपने इतना लंबा एक रकत में पढ़ा तो पीछे वालों का क्या हाल था? कहने लगे गिरते थे, पढ़ते थे, उठते थे, वज़ू खाने पे टहल के आते थे, फिर आके नियत बांध लेते थे। तो मैंने कहा कि आपका क्या हाल हुआ? कहने लगे वो झोंक झोंक में तो सुना लिया, वहां से जो आया तो 3 दिन मैं भी बिस्तर से नहीं उठा। यानी हालत ऐसी खराब हुई कि 3 दिन बिस्तर से उठ ही नहीं सका। उनका भी मामूल था, जिन लोगों ने उनको देखा होगा, वो नूरानी मस्जिद में फजर की इमामत करते थे और टहलने जाते थे और रोज एक पारा पढ़ते थे, और पहली तारीख को पहला पारा पढ़ते थे, दूसरी तारीख को दूसरा पारा। और इतनी पाबंदी थी कि अगर आपने उनसे पूछा आपने आज कौन सा पारा पढ़ा, उन्होंने कहा 10वां पारा, तो समझ लीजिए कि 10 तारीख है, 11 तारीख नहीं हो सकती, 9 तारीख नहीं हो सकती। ये उनकी पाबंदी थी। तो मेहनत करने से अजीजों, मेहनत करने से इंसान आगे बढ़ता है। अगर हाफिज बने हो तो हिफ्ज को जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखो और उसमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो बच्चे आलिम हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि देखो इल्म हासिल करना ये अल्लाह की खशियत है, इसकी तलाश करना ये जिहाद है, इसका मुज़ाकरा करना तस्बीह के बराबर अजर रखता है, और लोगों को ये सिखाना सदक़े का सवाब रखता है। इल्म का खर्च करना अल्लाह की नज़दीकी है, इसलिए हमेशा इल्म हासिल करते रहो। आलिम बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी छुट्टी हो गई। आलिम बनने का मतलब ये है कि अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। आलिम दीन को हमेशा अपने इल्म का फैज़ लोगों को पहुँचाना चाहिए। मोहब्बतें तक़सीम कीजिए, खुशियाँ तक़सीम कीजिए, लोगों को जोड़िए, नफ़रतें मत बांटिए, लोगों के दरमियान तफरीक मत पैदा कीजिए। अल्लाह ने अगर आपको बोलने लिखने का मलका दिया है, मिल्लत की खिदमत में उसको इस्तेमाल कीजिए, लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुद अपनी ज़ात से अच्छे आमाल के रास्ते पर चलिए। वो आलिम दीन कभी बाफैज़ नहीं हो सकता जो खुद अपने इल्म पर अमल न करता हो। वो आलिम कभी बाफैज़ नहीं होगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मौलाना बाहर के थे, उनका नाम था शेख मुतवल्ली शाराबी, बहुत बड़े मुफस्सिर हुए। उनसे एक बहुत बड़े आलिम ने, जो अभी जिंदा है मुल्क शाम के, पूछा कि हज़रत मैं तकरीर करता हूँ, आलिम हूँ, खतीब हूँ, कोई नसीहत कर दीजिए। उनके जहन में ये था कोई लंबी चौड़ी ये नसीहत करेंगे, मगर एक जुमला उन्होंने कहा और कितना गज़ब का, फरमाया लियहज़रि दाइयतु मिन अन यराहुल मदऊ अला खिलाफि मा यदऊ इलैहि। हर आलिम को इससे बचना चाहिए कि जिस चीज़ की वो दावत दे रहा है लोग उसकी मुखालफत करते हुए उसको खुद देखें। यानी हम जिस चीज़ के दाई हैं उस पर हमें खुद अमल करना चाहिए। अगर हम अच्छे अखलाक की तरफ, अच्छे अमाल की तरफ, भली बातों की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, खुद हमें अमल करना चाहिए। एक बड़े आलिम थे, वो फज्र की नमाज के बाद दर्स कुरान देते थे, फज्र के बाद, और हैरत इस पर होती थी कि बहुत लोग आते थे, फज्र में मजमा होता था, तो लोगों को हैरत होती थी कि फज्र में इतने सारे लोग इनका दर्स सुनने आते हैं। किसी ने उनसे पूछा इसका राज क्या है, उन्होंने टाल दिया। बहुत इसरार करने के बाद उन्होंने एक बात बताई थी, वो सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर राज जानना चाहते हो तो सुन लो, ये जो दर्स मैं फज्र के बाद देता हूँ, आधी रात से उठकर मैं पहले खुद कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, रोज़ाना 10 पारे कुरान पढ़कर फिर दर्स देता हूँ। उस तिलावत की ये बरकत है कि अल्लाह ताला लोगों को मुतवज्जे फरमाता है। लोग जो आते हैं वो उस तिलावत की बरकत से आते हैं। ये चीज़ समझने की है कि अच्छा अमल हम करेंगे तो अल्लाह हमारे इल्म का फैज़ान लोगों तक पहुँचाएगा। मेरे ख्याल में 25 मिनट का वक्त जो था वो अब मुकम्मल हो रहा है। 2 मिनट में मैं एक बात और अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर देता हूँ।
دیکھیے، ایک عالم دین کی ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ وہ لوگوں تک بھلی باتیں، بھلا پیغام پہنچائے، وہیں اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، منصب کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ ہم مولویوں کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہی ہے، ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شہرت کے طلبگار ہیں۔ جو علماء بہکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں مال کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں یا شہرت کی طلب ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ بنا ہوا دل ہوگا، اس کے سوچنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بزرگ تھے، شاہ علم اللہ۔ اورنگزیب بادشاہ نے ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا، حضرت نے رد کر دیا، کہا میں نہیں قبول کرتا۔ بادشاہ کا نذرانہ رد کر دیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت نہیں لے رہے ہیں، وہ فلاں بزرگ ہیں ان کو دے دو، دوسرے ایک بزرگ تھے، اور بتا کر دینا۔ چنانچہ ان کو وہ نذرانہ دیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت نے رد کیا ہے، آپ کو دیا گیا۔ ان بزرگ نے کیا کہا؟ وہ بھی عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا اگر حضرت نے رد کیا ہے تو حضرت کی شان بہت اونچی ہے، وہ واقعی درویش ہیں، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، لاؤ میں قبول کر لیتا ہوں۔ حالانکہ وہ بھی عالم تھے، بزرگ تھے، لیکن اپنے آپ کو نیچا رکھا اور کہا ہم تو دنیا دار ہیں، لاؤ ہم قبول کرتے ہیں۔ کوئی شخص جو ان کی مجلس میں تھا اس نے جا کر شاہ صاحب سے نقل کیا کہ ارے حضرت وہ جو آپ نے ٹھکرا دیا تھا وہ فلاں عالم نے قبول کر لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے نورانی بزرگ جو اسی فریضے پہ مامور ہوتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر پہنچائے اور ادھر کی بات ادھر لائے۔ کچھ ایسے مقدس نورانی ہستیاں ہر علاقے میں رہتی ہیں، تو وہ ادھر کی بات لے گئے ادھر، وہ آپ نے جو رد کیا تھا انہوں نے قبول کر لیا۔ اب آپ سوچئے ہم آپ ہوتے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا، رد عمل ہمارا کیا ہوتا۔ لیکن بنا ہوا دل دیکھیے کس طرح سوچتا ہے۔ شاہ علم اللہ صاحب نے کہا اگر انہوں نے قبول کر لیا تو اچھا کیا، اس لیے کہ سمندر میں اگر تھوڑی بہت ناپاکی گر جائے تو سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور تالاب میں اگر تھوڑی ناپاکی گر جائے تو تالاب ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم تالاب کی طرح ہیں، وہ عالم سمندر کی طرح ہے، اگر تھوڑی بہت ناپاکی گر بھی گئی ان کا کچھ بننے بگڑنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس عالم اور بزرگ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، ان بزرگ نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے دل بنے ہوئے تھے، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا، آپس میں مقابلہ آرائی نہیں تھی۔ عزیزو کبھی کسی سے مقابلہ نہ کرو، ہمیشہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر رکھو، جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام مولانا سفیان جمالی صاحب اور ان کے دوست احباب کی جانب سے ہر سال ہوتا ہے، یہ بہت مبارک قدم ہے۔ میں ان سب حضرات کو بھی مبارکبادی اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہمارے ان عزیز بچوں کو دین و دنیا میں روشن مستقبل اور سعادت اور برکت اور خیر نصیب فرمائے اور ان کے علم و عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب